آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کامن اینڈ اسپیشل بلیسنگ. کامن اینڈ اسپیشل بلیسنگ، خدا کی عام اور خاص برکتیں. خدا کی عام اور خاص برکتیں آج ہم دیکھیں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کی عام اور خاص برکتیں، کامن اینڈ اسپیشل بلیسنگ. سو آئیے میرے ساتھ کلام مقدس سے نکالے گا استثنا کی کتاب، اس کا 28 باب اور اس کی 12ویں آیت. استثنا 28 باب اور اس کی 12ویں آیت. جی جس نے نکالیے گئے آمین. جی پردے میں رہنمائی کیجیے گا. 12 آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر میل برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن پہ تو ہاتھ لگائے برکت دے گا. اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا. آمین. آمین. سب کے آمین. سب لوگ ایسے تشریف رکھیں. کلام مقدس میں سے آج جو ہم نے دیکھا ہے، کلام مقدس میں یہ بات فرمائی گئی، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے آسمان جو ہے وہ اچھا خزانہ ہے، اور آج ہر اچھی چیز جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے. آمین. ہر اچھی برکت جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے. ہر اچھا جو ہمارا خیال ہے، ہر اچھی جو سوچ ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے. خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اچھی باتیں ہم سیکھتے ہیں. خدا کا کلام جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور جب ہم خدا کے طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو برے ذہن ہوتے ہیں، برے خیال ہوتے ہیں، برے ارادے ہوتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. آمین. اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ خداوند آسمان کا جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کیا کرے گا؟ کھول دے گا. وہ ہمارے لیے اپنا آسمان کھولنا چاہتا ہے. وہ ہمیں اچھی برکتیں دینا چاہتا ہے. وہ ہمارے لیے اچھی برکتیں رکھتا ہے. لیکن ہم اچھی برکتیں نہیں لیتے، ہم اچھی برکتوں کے وارث نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ ابلیس نے بند کر دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ برکتیں نہیں لے سکتے، یہ برکتیں رسید نہیں کرتے. ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے، اور اگر ہم گھر میں آتے ہیں خدا کے تو وہاں سے ہم اچھی جو باتیں ہیں وہ سیکھ کر جاتے ہیں، اور ہم جب دوسروں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر ہم اس کے برکت پاتے ہیں. آمین. اور پھر لکھا گیا کہ تیرے ملک میں وقت پر جو ہے وہ میل برسے گا، اور تیرے سب کاموں میں جس میں تو ہاتھ لگائے گا خدا تجھے برکت دے گا. اب دیکھیں، جب موسم گندم کا ہوتا ہے یا مونچی کا ہوتا ہے، چاولوں کا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ خدا وقت پر میل برساتا ہے. خدا وقت پر کھیت میں کو پانی دیتا ہے. کسان جتنا مرضی چول چلائے پانی دے، لیکن جو آسمان سے پانی برستا ہے وہ ہر جگہ پر پہنچتا ہے. یہ کامن برکت ہے. آمین. جو میل برسایا جاتا ہے، خدا نیکوں اور بدوں پر یکساں میل برساتا ہے. آمین. تو میرے عزیزو، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو خدا وقت پر ہر چیز ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اور لکھا گیا کہ جس کام میں تو ہاتھ لگائے گا خدا تیرے ہاتھوں کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا. اب ہم جس کام میں ہاتھ لگاتے ہیں، جس کام کو ہم شروع کرتے ہیں، اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اور اگر ہم خدا کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہے. لیکن اگر ہم اور برے کاموں کے لیے کام شروع کرتے ہیں تو خدا اس میں برکت نہیں دیتا.
بلکہ مشکلاتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب ہم خدا کے نام سے کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو خدا اس میں کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اس لیے لکھا گیا کہ خدا تیرے ہاتھوں کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا. جس کام میں تو ہاتھ بڑھائے گا خدا اس کام کو برکت دے گا. پھر لکھا گیا کہ تو قوموں کو قرض دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو قوموں کو قرض دے گا، قرض نہیں لے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو قوموں کو قرض دے گا، یعنی کہ تو دوسرے لوگوں کو قرض دے گا، تو دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا، لیکن تو خود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے پاس برکت نہیں ہے. جو ہاتھ کھلاتے ہیں، جو کسی سے مانگتے ہیں، مانگنے والے جو لوگ ہیں وہ برکت کا باعث نہیں ہوتے. آپ دیکھیں چوکوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اور اس کو کتنی باتیں لوگ سناتے ہیں، کس طرح لوگ کچھ نہ کچھ کہہ کے جاتے ہیں. لیکن جو دینے والا ہے وہ دے کے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی برکت کو رسیو کرتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ تو بہت ساری قوموں کو قرض دے گا، قرض نہیں لے گا. ہم قرض کے نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور جو قرض کے نیچے آتے ہیں وہ کسی وجہ سے آ جاتے ہیں، اپنی غلطیوں سے آ جاتے ہیں. کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے پھنس جاتے ہیں. لیکن خدا کبھی بھی کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں. سو میرے چیزوں، کلام مقدس میں لکھا گیا، زبور اگر 32 پڑھتے ہیں اس کی دوسری آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا. مبارک وہ آدمی ہے جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا. اور دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگل صدا. خدا جو ہے وہ انسان کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے. خدا جو ہے کبھی جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ مشکلات میں رہیں، میرے لوگ مصیبت میں رہیں، بلکہ خدا مصیبتوں سے نکالتا ہے، خدا پریشانیوں سے نکالتا ہے. یہ ہماری ہی غلطی ہے، ہماری کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. اور جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر خدا کے قدموں میں آتے ہیں، جھکتے ہیں، خدا سے آگے گڑ گڑاتے ہیں. پھر ہم مشکلاتیں جب بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہم خدا کے آگے کہتے ہیں خدا مطلب ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مصیبتیں آئی کیسے ہیں، کہاں سے آئی ہیں. جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے. جب غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، جب اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں تو خدا معاف کرنے والا ہوتا ہے. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. ہاللیلویا. اس لیے مکاشفہ کی کتاب پڑھے تو اس کا 22 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. مبارک وہ انسان ہے جو اپنے جامے دھوتے ہیں. جامے کہتے ہیں کپڑوں کو، یعنی کہ اپنے بدن کو. دنیاوی طور پہ دیکھیں، اپنے جسموں کو، اپنے بدنوں کو پاک کرنا، صاف کرنا. اور جب ہم اپنے بدنوں کو، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھتے ہیں تو ہم مبارک لوگ ہیں. آمین. سو میرے سو ہم نے خدا کے کلام کی طرف دھیان کرنا ہے. داؤد نبی جو ہے بھیڑ بکریاں چلانے والا شخص ہے، لیکن خدا اس سے بڑے پیار کرتا ہے. اور خدا نے جب یسی کے بیٹوں کی جب چننے کے لیے کہا گیا، سیموئیل کو کہا کہ تو نے جا کر اس کے بیٹوں میں سے ایک کو چنا ہے اور جس کو میں کہوں گا تو نے اس کو مسح کرنا ہے. تو بہت سارے اس کے بیٹے تھے، وہ آئے اور اس نے بہت سارے بیٹے باری باری آتے گئے، لیکن داؤد کو خدا نے مسح کیا اور وہ دوسرا بادشاہ بنا. آمین. پہلا ساؤل تھا اور دوسرا بادشاہ داؤد تھا جس کو خدا نے مخصوص کیا. اور جب خدا ہماری مخصوصیت کرتا ہے، جس کو خدا چن لیتا ہے، اس پر کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں آتی. اگر وہ آتی ہے تو وہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے آتی ہے.
جس طرح ساؤل نے غلطی کی اور پھر خدا نے کہا کہ اس کو اس کے منصب سے ہٹا دو. ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم اپنے منصب سے ہٹ جاتے ہیں, ہم اپنی جگہ سے پھر ہمیں جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ خدا پوائنٹ کر دیتا ہے. آمین. خدا پہلے انتظام کرتا ہے, اگر کسی کو ہٹاتا ہے تو اس سے پہلے اس نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوتا ہے. جس طرح ایلیا نبی جب بوڑھا ہو گیا تو ایلیا کو کہا کہ جا کر الیشا کو مخصوص کر دے. خدا پہلے انتظام کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, خدا کی جو بلیسنگ ہے نا, اس کو ہم جب ریسیو کرتے ہیں, اس کی بلیسنگ کی طرف جب دھیان کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. اس لیے ہمیں خدا کے کاموں کی طرف دھیان کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آدم اور حوا کو چنا اور اس کے بعد جو ہے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور اس زمین کو مامورو محکوم کرو. تو میرے دوستو دیکھیں, نوح اور سم, نوح کے جو بیٹے تھے سم, حام, یافت, ان کے بچوں کو بھی برکت دی, اس کو بھی برکت دی. اور اسی طرح خدا لوگوں کو برکت دیتا ہے, خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے. سو میرے دوستو آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 49 باب اور اس کی 25 میں ہے. جی بیٹا ذرا پڑھیے گا 49. یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا, اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا. آمین. آمین. اب یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے اس میں, اس حوالے میں, اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے, یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ خدا کے, جو ہمارا جو باپ ہے جو آسمان پر بیٹھا ہے, لکھا گیا کہ اس کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا, جو تیری مدد کرے گا. ہماری مدد کون کرتا ہے؟ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری کمر کہاں سے آئے گی؟ میری کمر خداوند سے ہے. اور لکھا گیا کہ یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا, جو تیری مدد کرے گا. ہماری مدد جو ہے وہ ہمارا خدا کرتا ہے. ہلیلویا. اور لکھا گیا اس قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں تجھ کو دے گا. آمین. آسمان سے جو ہے وہ اپنی برکتوں کو نازل کرے گا اور نیچے سے سمندر کی گہری برکتیں بھی ہم پر نازل کرے گا. ہلیلویا. ہلیلویا. تعریف جا سکتے ہیں. اور لکھا گیا چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں بھی وہ دے گا. یعنی کہ اولاد کی برکت بھی جو ہے وہ خدا دیتا ہے. اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پن اس کی طرف سے اجر ہے. مبارک ہے وہ جن کا ترکش ان سے بھرا ہے. یعنی کہ وہ مبارک شخص ہے جس کے پاس اولاد ہے. وہ مبارک شخص ہے جس کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ مبارک شخص ہے جس کے پاس اولاد کی برکت ہے. اولاد کی برکت ہونے سے جو ہے وہ خاندان برکت پاتا ہے اور اس کی نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے. ہلیلویا. بیٹی ہو یا بیٹا ہو, یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف بیٹی ہونے چاہیے تو پھر برکت ہے. خدا بیٹی بھی دیتا ہے تو وہ بھی برکت ہے کیونکہ اولاد ہے اور خدا کی طرف سے ہے. آمین. ہلیلویا. اب برکتیں جو ہیں وہ کون کون سی برکتیں ہیں؟ روحانی برکتیں ہیں, مالی برکتیں ہیں اور جسمانی صحت کی برکتیں ہیں. یہ برکتیں ہمارے پاس جس کے پاس ہے وہ بابرکت انسان ہے. آمین. جس کے پاس مالی برکتیں ہیں یعنی کہ پیسہ بھی ہے اور وہ گھر میں خوشحال ہے. پیسہ جتنی جیب چلا وہ بڑا خوشحال نظر آتا ہے, چہرے پہ بڑا رونق دمک شمک بڑا گلو نظر آتا ہے کہ بڑی بھی بڑا بندہ وہ بڑا فریش نظر آتا ہے. لیکن جس کے پاس روحانی برکتیں ہیں نا وہ سب سے افضل ہے. آمین. آمین. اس کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے لیکن وہ پھر بھی خوش نظر آئے گا. اس کی جیب خالی ہے لیکن وہ پھر بھی آپ کو خوش نظر آئے گا, وہ ہیپی نظر آئے گا کیونکہ اس کی رفاقت اس کے ساتھ ہے جو
دنیا کی ہر چیز مہیا کرتا ہے، جو آسمان کی برکتیں اور گہرے سمندر کی برکتیں دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ خوشی ہوگی، اس کے چہرے پر کبھی جو ہے وہ پریشانی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اس کی دوستی اس کے ساتھ ہے، اس کی رفاقت اس کے پاس ہے، جو آسمان کی برکتیں اور گہرے سمندر کی برکتیں بھی دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، اب اسپیشل جو برکتیں ہیں وہ روحانی برکتیں ہیں۔ ہلیلویا۔ اسپیشل برکت جو ہے یہ روحانی برکت ہے، اور جس کے پاس یہ برکت ہے وہ ہمیشہ بابرکت انسان ہے۔ جب پادری صاحب کسی کے گھر میں جاتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس گھرانے کے لیے بابرکت ہوتے ہیں۔ کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی، یعقوب کا خط ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا گیا کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ آپ نے کلیسیا کے بزرگوں کو بلانا ہے۔ جب خدا کے لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں، آپ کے گھرانے کے اندر برکت ہوتی ہے، اور بہت ساری مشکلیں، بہت ساری مصیبتیں خدا اپنے نام سے دور کر دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ امثال کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 22 آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے خداوند کی برکت ہی دولت بخشتی ہے۔ ہلیلویا۔ خداوند کی جو برکت ہے وہ دولت بخشتی ہے۔ خدا دولت بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، یہ نہیں خدا پیسے نہیں دیتا۔ جس کی دوستی خدا کے ساتھ ہو گئی ہے اس کو ہر چیز خدا مہیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایوب کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 15 سے لے کے 18 تک ذرا پڑھیے گا بیٹا۔ ایوب 22 باب 15 سے 18۔ ورس کون سے؟ 15 سے 18، 15 to 18۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیا تو اسی پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلتے ہیں، جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا، جو خداوند سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا، اور یہ کہ قادر مطلق ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو بھی اس نے ان کے گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا، لیکن شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی ہے ایوب نبی کے، سب جانتے ہیں ایوب نبی کتنی پرابلمز آئیں، کتنا وہ بڑا شخص تھا اور کتنے اس کے پاس مال و دولت تھی۔ آمین۔ سب اس بات کو جانتے ہیں، اور لکھا گیا کیا تو اس پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آتا ہے کہ ہم پوری راہ کو چھوڑیں اور خدا کی راہ پر چلیں۔ ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ ہم جو ہے برے لوگوں کو چھوڑ دیں اور اچھی راہ کو اپنا لیں۔ ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں لیکن ہم ان کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان پر بھی کبھی دھیان نہیں کرتے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر یہ بات لکھی کہ کیا تو اس پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی پرانی راہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور خدا کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کی راہ پر چلیں گے تو پھر نہ تو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ کسی مصیبت کا۔ خدا آپ کی پریشانیوں کو خود اٹھا لیتا ہے، اور لکھا گیا جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سیلاب ان کی بنیادوں کو بہا لے گیا، جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا، اور یہ کہ قادر مطلق ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے بھی نا خدا نے ساڈے لیے کی کیتا ہے، اے سارا کچھ میں آپ کمائے ہیں، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے میں نے محنت کی ہے، میں تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتا رہا ہوں پھر جا کے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن کلام میں مقدس کیا فرماتا ہے، جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا، خدا لوگ کہتے ہیں بس خدا کے ساتھ جڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں دعا کرنا تو جدوں میں دعا کرنا ہوتے میرے کام میں خرابی پہ جاتی ہے، جتنی میں زیادہ دعا کرنا اتنی میں مصیبت سے پاس جانا، لوگ ایسا بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ وہ بات ہے
کہ یہ لوگ کہتے ہیں خدا ساڑھے کو چلا جائے، لیکن کلام مقدس میں لکھا گیا تو بھی اس نے ان کے گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا۔ خدا رحم دل ہے، آمین۔ خدا رحم دل ہے، خدا نے پھر بھی انہوں نے چنگیاں چنگیاں چیزاں دیتا ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ لیکن شریروں کی مشورت سے مجھ سے دور ہے۔ شریروں کی جو مشورت ہے، جو شریروں کی راہ پر چلتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کلام مقدس میں لکھا، خروج کی کتاب اس کا 23 باب پڑھے تو اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی، اور میں تیری عمر کو پورا کروں گا۔ یعنی کہ یہ بات ہے کہ تیرے ملک میں کبھی کوئی اسقاط نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کوئی جب مس کیریج ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کے مس کیریج ہو جاتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا گیا کہ کبھی کسی کے اسقاط نہیں ہوگا، کبھی کسی کی مس کیریج نہیں ہوگی، بلکہ وہ بابرکت لوگ ہوں گے۔ اور کیا لکھا گیا؟ اور نہ کوئی بھانج رہے گی، جن کی اولاد نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اولاد ان کی ہوگی۔ اولاد ہونے سے برکت ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی بھانج نہیں رہے گی۔ جس ملک میں خدا کے لوگ ہیں، جس ملک میں خدا کی عبادت کی جاتی ہے، جس ملک میں خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، نہ تو ان کے اسقاط ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بھانج رہتا ہے، اس لیے کیونکہ خدا ان کی عمر کو پورا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ خدا ان کی عمر کو پورا کرتا ہے۔ اب پوری عمر کیا ہے؟ پوری عمر کلام مقدس میں لکھا گیا کہ 70 یا 80 برے، بڑی قوت طاقت 80، یعنی کہ اس کے بعد 80 کے بعد آپ کا بونس ہے۔ اگر کوئی 80 کے بعد اوپر جاتا ہے، 85 86 90 100 تک جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا بونس ہے۔ تو ابھی آنے والا وقت جو ہے وہ 60 سال تک کرے گا، اور 60 کے بعد جو جائے گا وہ بونس میں جائے گا۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں اتنی عمر دی ہے، ہمیں سلامت رکھا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، اور ہم اپنے بچوں پر جو ہے وہ سلامت ہیں اور اپنے بچوں کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی 70 80 یا اس سے اوپر جاتا ہے تو یہ خدا کی بلیسنگ ہے۔ آمین۔ تو اس بلیسنگ کو کبھی بھی ریجیکٹ نہ کریں، کیونکہ یہ کامن نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ خاص بلیسنگ ہے جس کی عمر 80 سے اوپر جاتی ہے۔ ہلیلویا۔ یہ خاص بلیسنگ ہے، اور ہر بندہ 80 سے اوپر اب نہیں جا رہا، پہلے ہی 80 سے پہلے ہی جو ہے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے گھر میں آنے سے برکت ہے۔ جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو برکت پاتے ہیں، اور خدا ہماری زندگیوں کو بابرکت بناتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ ضرور غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی برکت ہے، کامن برکت ہے یا ہمارے پاس اسپیشل برکت ہے۔ اسپیشل برکت آپ اس بات کو جانتے ہیں، وہ روحانی برکتیں ہیں جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ہر بندہ پادری نہیں بنتا، ہر بندہ پادری نہیں بن سکتا، اور ہر بندہ جو ہے وہ خدا کی خدمت نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے لیے کامن بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کے گھر میں ضرور جانا ہے، اور خدا کے گھر میں سب لوگ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی جاتے۔ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو برکت پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور پھر ان کو بابرکت بناتا ہے۔ خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔